بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في قتال الخوارج. باب ہے خوارج سے قتال کرنے کے بارے میں. چند حدیثیں اور خوارج کا تعارف پچھلے درس میں ہو چکا ہے. آج کے درس میں ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 4767 سے. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم یوم القیامہ. روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی حدیث بیان کروں، اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی حدیث تمہیں بیان کروں، فَلِأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو یاد رکھو کہ اگر میں آسمان سے گرا دیا جاؤں یا آسمان سے گر جاؤں، احب الیہ، تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، من ان اکذب علی، اس سے کہ میں آپ پر جھوٹ بولوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں کوئی جھوٹ بات بولوں، آپ کی طرف جھوٹ بات منسوب کروں، اس سے بہتر، اس سے زیادہ پسند مجھے یہ ہے کہ میں آسمان سے گرا دیا جاؤں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا میرے نزدیک بہت عظیم گناہ ہے، مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور جب میں تمہارے درمیان بات چیت کروں، جب میں گفتگو کروں تم سے، میرے اور تمہارے درمیان گفتگو ہو، تو فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ، تو حرب، جنگ، یہ دھوکے کا نام ہے. یہاں پر مراد ہے، اس کا مطلب ہے کہ تب میں اپنی رائے سے کوئی بات کرتا ہوں. اجتہد برائے، جب میں آپ سے کوئی گفتگو کروں، کوئی کلام کروں، بات میرے اور تمہارے درمیان ہو، تو میں اپنے اجتہاد سے، اپنی رائے سے گفتگو کرتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں. سمیت، اب یہ بات انہوں نے کیوں کہی تمہید کے طور پر حدیث سے پہلے؟ یعنی آگے جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں وہ حدیث بالکل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ایسا نہیں کہ اس کو میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں. اس لیے انہیں تمہیداً یہ بات کہی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا آپ کی جانب منسوب کر کے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے اور برحق اور درست حدیث ہے. کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یاتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان، آئے گی آخری زمانے میں ایک قوم، حدثاء الاسنان، جو نو عمر ہوں گے، جو کم عمر ہوں گے، سفہاء الاحلام، جو کم عقل ہوں گے، یقولون من خیر قول البریہ، جو خیر البریہ، جو مخلوق میں سب سے اچھے شخص ہوں گے، ان کی سی وہ بات کریں گے. خیر قول البریہ، قول بریہ، مخلوق میں سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو گویا ایسی بات کریں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، قرآن پاک کی بات، اللہ کے کلام کی سی بات، جیسے پیچھے حدیث میں گزر چکا ہے کہ بہت میٹھی میٹھی باتیں کریں گے. یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، یمرقون یخرجون، اسلام سے، دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، یا رمیہ بوانا مرمیہ، جس سے تیر شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے جب شکار کو تیر مارا جاتا ہے.
لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان ان کے حناجر، ان کے حلق سے نیچے تجاوز نہیں کرے گا، ان کا ایمان ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا۔ زبانی طور پر ایمان لائیں گے، زبانی طور پر میٹھی میٹھی باتیں قرآن کی باتیں کریں گے، لیکن ایمان حلق سے نیچے دل تک نہیں پہنچے گا۔ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تم جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ تم انہیں قتل کر دو۔ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ، اس لیے کہ ان کو قتل کرنے میں اجر ہے اس شخص کے لیے جو انہیں قتل کرے یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے لیے اجر ہے۔ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ، اجر کب ہے؟ قیامت کے دن، جو انہیں قتل کرے گا ان کے لیے قیامت کے دن اجر و ثواب ہے۔ تو اس حدیث سے خوارج کے بعد اوصاف معلوم ہوئے کہ خوارج بہت میٹھی میٹھی اچھی باتیں کریں گے، سفہاء الاعلام بیوقوف ہوں گے، کم عمر ہوں گے، اور دین سے وہ لوگ نکل جائیں گے، ایمان ان کے حناجر سے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فیصلہ سنا دیا کہ ان کے ساتھ کیا تعامل کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث پڑھی، اسی کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے ساتھ جو تعامل فرمایا اس میں ہمارے لیے درس اور عبرت ہے کہ خوارج کے ساتھ مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کو پہلے سمجھایا اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا، مناظرہ کیا، جب وہ لوگ نہیں سمجھے اور بالکل وہ لوگ لڑنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوئے، تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ قتال کیا اور ان سے کہا تھا کہ جب تک تم ہمارے ساتھ رہو گے ہم تم کو اپنی مسجدوں سے نہیں روکیں گے، نماز پڑھنے کے لیے آنے دیں گے، منع نہیں کریں گے، اور جب تک تم اپنے ہاتھ رو کے رکھو گے ہم بھی اپنے ہاتھ رو کے رکھیں گے، اگر تم قتال کرو گے تو ہم بھی تم سے قتال کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے ساتھ تب قتال کیا کہ وہ بھی قتال کر رہے تھے اور انہوں نے بعض صحابہ کرام کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا مطالبہ کیا، کس نے قتل کیا ہے؟ تو انہوں نے سب نے کہا کہ ہم سب نے قتل کیا ہے۔ جو قاتل تھا اس قاتل کو انہوں نے نہیں دیا، نہیں بتایا کہ اس نے قتل کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم سب نے قتل کیا، جو کرنا ہو کر لو۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی اور ان کو نیست و نابود کیا، اس کی تفصیل اگلی حدیث میں آ رہی ہے۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل قال أخبرني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين صاروا إلى الخوارج، یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ زید بن وہب الجہنی کہتے ہیں کہ وہ اس لشکر میں تھے جو لشکر حضرت علی کے ساتھ تھا۔ انه كان في الجيش الذين كانوا مع علی رضی اللہ عنہ، اس لشکر میں تھے جس لشکر میں جو لشکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، الذين صاروا الى الخوارج، جو خوارج کی طرف جا رہا تھا، خوارج سے قتال کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے جو لشکر جا رہا تھا اس لشکر میں یہ بھی موجود تھے۔ کون؟ زید ابن وہب الجہنی کہتے ہیں فقال علی رضی اللہ عنہ ایھا الناس، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں لوگوں سے کہا، اے لوگو، انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یخرج قوم من امتی یقرؤون القرآن، میری امت میں کچھ لوگ ایسے نمودار ہوں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پاک کو پڑھیں گے، قرآن پاک کی قرأت کریں گے، لیست قراءتکم الی قراءتہم شیئا، تمہاری قرأت ان کی قرأت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ لیست قراءتکم الی قراءتہم شیئا، نہیں ہوگی تمہاری قرأت الی قراءتہم، ان کی قرأت کے مقابلے میں شیئا، کچھ بھی، مطلب وہ بہت اچھی قرأت کریں گے۔ وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَىٰ صَلَاتِهِمْ شَيْئًا، اور تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں گی، مطلب وہ لوگ بہت نمازی ہوں گے، بہت بظاہر نمازیں عبادت کریں گے۔ وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَىٰ صِيَامِهِمْ شَيْئًا، تمہارے روزے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں گے، ان کے روزوں کے مقابلے میں۔ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وہ لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی قرأت کریں گے۔ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ، وہ لوگ یہ گمان کریں گے کہ قرآن کی قرأت کا انہیں ثواب ملے گا، وَهُوَ عَلَيْهِمْ، حالانکہ وہ ان کے اوپر حجت ہوگی، ان کے لیے اس کا گناہ ہوگا، ثواب کے بجائے قرآن پاک ان کے خلاف حجت بن جائے گا۔ وَلَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ،
اور ان کی نمازیں ان کے حناجر سے، ان کے حلقوم سے، ان کے تراقی سے نیچے نہیں اتریں گی، مطلب نمازوں میں کوئی تاثیر نہیں ہوگی، اتنی اچھی نمازیں پڑھنے کے باوجود ان کی نمازیں ان کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں ہوں گی۔ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل۔ فرمایا کہ اگر وہ لشکر یہ جان لے جو لشکر ان کو قتل کرے گا، الذین یصیبونہم، الذین جو انہیں پائے گا خوارج کو، یعنی جو ان کو قتل کرے گا، ان کے لیے کیا فیصلہ کیا گیا ہے، ما قضی لہم علی لسان نبیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے لیے کیا خوشخبری اور کیا فیصلہ ان کے لیے سنایا گیا ہے، اگر لوگ جان لیں تو لتکلو، بعض نسخوں میں لنکلو ہے اور بعض نسخوں میں ہے لتکلو، یعنی نیچے دیکھیں لتکلو، لتکلو، تو وہ لوگ اگر جان لیں کہ کیا فضیلت ہے تو وہ لوگ بھروسہ کر لیں گے، یعنی اسی نیکی پر دوسرے کام نیکی کے کرنا چھوڑ دیں گے۔ لنکلو عن العمل بعض نسخوں میں ہے اور بعض نسخوں میں لتکلو عن العملی، عمل کرنے سے رک جائیں گے اور جو ہے صرف جو یہ عمل کیا ہے سوچیں گے خوارج سے ہم نے قتال کر لیا، اور خوارج سے قتال کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی بصارت سنائی ہے تو لوگ دیگر نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے علی رضی اللہ عنہ نے اس بشارت کو بتایا نہیں کہ صرف ایسا کہا کہ اگر لوگ یہ جان لیں تو لوگ نیکی کرنا چھوڑ دیں گے۔ وآیۃ ذلک ان فیہم رجلا لہ عضد ولیست لہ ذرا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی، یہ جو خوارج کا جو لشکر ہے، خوارج لوگوں کی نشانی علامت یہ ہوگی کہ ان میں ایک آدمی ایسا ہوگا جس کے پاس عضد یعنی بازو ہوگا، عضد ہوگا، ولیست لہ ذرا، لیکن ذرا نہیں ہوگی۔ پچھلی حدیث میں جو مخدون الید جو گزرا ہے اس کا ہاتھ ناقص ہوگا، تو وہی مطلب اس کا بازو ہوگا لیکن بازو سے آگے جو ذرا ہے، ہاتھ ہے، وہ اس کے پاس جو ہے نہیں ہوگی۔ ایک آدمی ایسا ہوگا خوارج کی جماعت میں جس کا بازو ہوگا اور لیکن ہاتھ نہیں ہوگا آگے۔ تو عضد کہتے ہیں کندھے سے لے کر کوہنی تک جو حصہ ہے اس کو عضد کہتے ہیں، اس کے آگے جو ذرا ہے وہ اس کے آگے کا حصہ ہے، کوہنی سے لے کر انگلیوں تک۔ تو کوہنی سے انگلیوں تک کا حصہ نہیں ہوگا، ناقص اس کا ہاتھ ہوگا۔ اس ہاتھ میں اور کیا ہوگا، علی عضدہ مثل حلمۃ الثدی، اس کے عضد پر یعنی اس کے عضد کے کنارے پر، اس کے بازو کے کنارے پر، جیسے یہاں تک کوہنی ہے تو یہاں تک اس کا ہاتھ ہوگا، یہاں پر جو ہے اس کے ایسا ایک نشان ہوگا جیسا عورت کے پستان پر ہوتا ہے، یعنی عورت کے پستان پر جو گھنڈی ہوتی ہے، جو نپل ہوتا ہے، اس طرح سے اس کے عضد پر، اس کے بازو پر ہوگا۔ اس پر کیا ہوگا، مزید علیہ شعرات بیض، اور سفید سفید اس پر بال ہوں گے، اس کے ہاتھ میں سفید نپل کی مانند ہوگا اور اس پر سفید بال ہوں گے۔ مزید اس کی تفصیل آگے حدیث میں آ رہی ہے کہ وہ ایسے وصف کا آدمی خوارج کی جماعت میں ہوگا، اگر تم ایسے آدمی کو پا جاؤ تو سمجھ لو یہی خوارج ہیں اور ان کو قتل کرنے والوں کو اتنا اتنا اجر و ثواب ہے۔ یہ حدیث بیان فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آگے فرمایا افتذهبون الى معاویہ واہل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم الى ذراريكم واموالكم، لوگوں سے جو فوج میں تھے ان سے فرمایا کہ کیا تم لوگ معاویہ اور اہل شام کی طرف جانا چاہتے ہو اور ان خوارج کو چھوڑ دینا چاہتے ہو، وتتركون هؤلاء، اور ان خوارج کو چھوڑ دینا چاہتے ہو، يخلفونكم الى ذراريكم، جو تمہارے پیچھے تمہاری ذریت کو، تمہاری اولاد کو قتل کریں گے، وہ اموالکم، اور تمہارے اموال کو برباد کریں گے۔ یخلفون یعنی یفسدون اموالکم، ویخلفون ذراریکم یعنی یخلفون یقتلون اولادکم، جو تمہارے بعد تم چلے جاؤ گے وہاں امیر معاویہ سے لڑنے کے لیے، اور پیچھے سے خوارج یہاں تمہاری اولاد کو قتل کریں گے اور تمہارے مالوں کو بگاڑ دیں گے، ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ خوارج ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہے، وہ تمہارے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ خطرہ ہے، ان سے نمٹو پہلے۔
واللہ انی لارجو ان یکونوا ہؤلاء القوم، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ یہی لوگ ہیں وہ جن کے بارے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نبی بیان کیے ہیں، انی لارجو ان یکونوا ہؤلاء القوم، یہی قوم ہے، یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، اس لیے کہ ان لوگوں نے حرام ناجائز خون کو بہایا ہے، خوارج نے ناجائز خون کو بہایا ہے اور بعض صحابہ کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ، اور لوگوں کی چراہ گاہوں پر انہوں نے شب خون مارا ہے اور رات میں حملہ کیا ہے۔ فَصِيرُوا عَلَى اسم اللہ، لہذا اللہ کا نام لو اور چلو ان خوارج سے نمٹ لو۔ قال سلمۃ بن کہیل، سلمہ ابن کہیل کہتے ہیں، جو راوی ہے یہاں پر زید بن وہب سے روایت کرنے والے سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ فنزلنی زید بن وہب منزلا منزلا، زید بن وہب مجھے منزل بمنزل لیتے گئے، اپنے ساتھ لے کر چلے، اور جہاں جہاں خوارج سے جب قتال کرنے کے لیے گئے، جہاں جہاں پڑاؤ ڈالا، وہ ساری جگہیں انہوں نے زید بن وہب نے ان کو بتلائی، سلمہ بن کہیل کو۔ کہتے ہیں فنزلنی زید بن وہب منزلا منزلا، مجھے زید بن وہب نے منزل بمنزل مجھے پڑاؤ ٹھہرایا ہے، جہاں جہاں خوارج سے ملاقات ہوئی یا جو جگہ سے وہ گزرے وہ ساری جگہ انہوں نے مجھے بتائی۔ حتی مررنا علی قنطرۃ، یہاں تک کہ ہمارا گزر ہوا، یا بعد نسخوں میں مر بنا، یہاں تک کہ ہمارا گزر ہوا علی قنطرۃ، ایک پل کے پاس سے، ایک پل پر سے ہمارا گزر ہوا۔ قال فلما التقینا وعلی الخوارج، عبداللہ ابن وہب الراسبی یہ بیان کرتے ہیں، زید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ جب ہماری ملاقات ہوئی خوارج سے، فلما التقینا یعنی نحن والخوارج، جب ہم اور خوارج ملے، آپس میں ایک دوسرے سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ وعلی الخوارج عبداللہ ابن وہب الراسبی، اور خوارج کے اوپر جو امیر مقرر تھا خوارج کے اوپر، وہ عبداللہ ابن وہب راسبی تھا، یعنی خوارج کا سردار عبداللہ ابن وہب راسبی تھا۔ فقال لهم القوا الرماح وصلوا السيوف من جفونها، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے رماح کو، اپنے نیزوں کو پھینک دو، نیزوں کو پھینک دو اور تلواروں کو میان سے نکال لو، تلواروں کو میان سے نکال لو۔ وَصُلُّوا السُّيُوفَ مِن جُفُونِهَا، تلواروں کو میان سے نکال لو۔ فَإِنِّي أَخَافُ أَن يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ یہ تم لوگوں سے صلح کا مطالبہ کریں گے جیسا انہوں نے یوم حرورہ کے دن انہوں نے تم سے صلح کا مطالبہ کیا تھا، اور پھر صلح کا مطالبہ کر کے انہوں نے دھوکہ دیا تھا، صلح بھی نہیں کی تھی۔ تو ایسے ہی مجھے یہ ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ یہ لوگ صلح کا مطالبہ کریں گے، جب دیکھیں گے کہ وہ لوگ پست ہیں اور وہ لوگ جو ہے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو صلح کا مطالبہ کر لیں گے۔ تو اس لیے تاکہ وہ صلح کا مطالبہ نہ کر سکیں تو تم لوگ اپنے نیزوں کو جو ہے پھینک دو، نیزوں سے حملہ نہ کرو دور سے، بلکہ تلواروں کو نکال لو اور ان کے اندر گھس کر ان کو قتل کرو۔ قال فوحشوا برماحهم واستلوا السيوف، فوحشوا برماحهم، چنانچہ وحشوا یعنی رموا، انہوں نے اپنے نیزوں کو پھینک دیا، تلواروں کو میان سے نکال لیا۔ وشجرهم الناس برماحهم، چنانچہ لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے اپنے رماح کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کیا، خوارج کا مقابلہ کیا اور ان کو قتل کیا۔ قال راوی کہتے ہیں کہ وَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، انہوں نے ان میں سے بعض کو بعض پر قتل کر دیا، یعنی بہت زبردست طریقے سے ان کو خوارج کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے قتل کر دیا۔ قال وما اصیب من الناس یومئذ الا رجلان، راوی کہتے ہیں کہ وما اصیب من الناس یومئذ الا رجلان، اصیب یعنی وما قتل من الناس، مسلمانوں میں سے قتل نہیں ہوئے اس دن مگر صرف 2 آدمی، مسلمانوں میں سے صرف 2 آدمی قتل ہوئے، باقی سب خوارج میں سے قتل ہوئے۔ فقال علی رضی اللہ عنہ، جب یہ معرکہ ختم ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا التمسوا فیہم المخدج، یہ خوارج کے لوگوں میں، یہ مقتولین میں
مخدج کو تلاش کرو. مخدج یعنی ناقص الید، جس کا ہاتھ ناقص ہے، ادھورا ہو، ایسے آدمی کو تلاش کرو. فلم یجدوا، ان لوگوں نے ڈھونڈا لیکن نہیں پایا. قال راوی کہتے ہیں فقام علی رضی اللہ عنہ بنفسی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بذات خود پہنچ گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بذات خود پہنچ گئے ان سے لڑنے کے لیے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے. فقام علی رضی اللہ عنہ بنفسی حتی اتی ناسا قد قتل بعضهم على بعض، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس آئے کہ ان میں سے بعض پر قتل کیا ہوا ہے، مطلب ڈھیر لگا ہوا ہے ان کا اوپر نیچے. فقال اخرجوہم، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ان کو نکالو، یہ لوگ جو اوپر نیچے پڑے ہیں ان کو ادھر ادھر کرو، نیچے دیکھو. فوجدوہ مما یلی الارض، چنانچہ انہوں نے اس کو پایا زمین کے بالکل قریب، نیچے زمین میں مٹی میں پڑا ہوا تھا. فکبر، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا اس کو، ناقص الید کو دیکھا، مخدج الید کو دیکھا، تو اللہ اکبر کا تکبیر ہے، انہوں نے تکبیر کا نعرہ لگایا، اللہ اکبر. وقال، اور کہا صدق اللہ وبلغ رسولہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچا دیا. جو اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت کے لیے پہنچا دیا. یا بلغ رسالتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کو پہنچا دیا. فقام الیہ عبیدۃ السلمانی، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات کہی تو عبیدہ سلمانی آپ کی طرف کھڑے ہوئے. فقال، اور کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اللہ الذی لا الہ الا ہوا لقد سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس ذات کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کیا تو نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے؟ جو حدیث تم نے بیان کی ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ فقال ای واللہ الذی لا الہ ہوا، ہاں اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. حتی استحلفہ ثلاثا، 3 مرتبہ ان سے قسم طلب کی. عبیدہ سلمانی نے 3 مرتبہ قسم طلب کی. وہ یحلف، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ قسم کھا کے بیان کر رہے تھے. یہ قسم کیوں طلب کی تھی؟ اس لیے قسم کیوں طلب کی تھی تاکہ جو ہے اس کی تاکید ہو جائے، اور تاکہ سب لوگ سن لیں، اور تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے اس تعلق سے جو بصارت ہے خوارج کو قتل کرنے کی. اور ایسے ہی تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ دونوں طائفہ میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ دو طائفہ مسلمانوں کے اس وقت تھے، تاکہ ان میں سے کون جو ہے حق کے زیادہ قریب ہے یہ چیز بھی واضح ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے سے بیان کی تھی کہ خوارج کو اس امت کی 2 جماعتوں میں سے، 2 عظیم فئہ میں سے وہ فئہ قتل کرے گا، وہ جماعت قتل کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہوگی. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈھونڈا تھا تاکہ بالکل یقین ہو جائے کہ یہی لوگ خوارج ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی. اگلی حدیثوں میں مزید تھوڑا سا ذکر ہے اس واقعے کا. قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا حماد بن زید عن جمیل بن مرہ قال حدثنا ابو الوضی قال قال علی رضی اللہ عنہ اطلب المخدج فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في طين. قال ابو الوضی فكأني انظر اليه حبشي عليه قريطق له إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعيرات. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اطلب المخدج، مخدج کو تلاش کرو، وہی جیسے پچھلے واقعے میں بات تھی. اس کے بعد میں جب واقع ہو گیا تو حضرت علی نے کہا مخدج کو تلاش کرو. فذکر الحدیث، گزشتہ حدیث کی طرح حدیث یہاں بھی بیان کی. فاستخرجوه من تحت القتلى في طین، چنانچہ مقتولین کے نیچے سے اس کو نکالا گیا، مٹی میں وہ ملا ہوا تھا، بالکل مٹی میں نیچے تھا. قتلوں جو مقتول تھے، مقتول میں نیچے وہ پڑا ہوا تھا، اس کو نکالا. قال ابو وضی کہتے ہیں فکأنی انظر الیہ، میں گویا کہ اس کی طرف دیکھ رہا ہوں. حبشی، وہ حبشی تھا، علیہ قریطق لہ، اس کے اوپر ایک کرتا تھا. حبشی تھا، اس کے پاس ایک کرتا تھا. احدی یدیہ مثل ثدی المرأۃ، اس کے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ ایسا تھا جیسے عورت کے پستان. علیہ شعیرات مثل الشعیرات التي تكون على ذنب اليربوع، اس کے اوپر ایسے بال تھے چھوٹے چھوٹے جیسے بال یربوع یعنی جنگلی چوہا، جنگلی چوہے کی دم پر جیسے بال ہوتے ہیں ایسے بال تھے اس کے پستان پر، جو اس کے ہاتھ میں پستان نما بنا ہوا تھا. تو یہ خوارج کی جماعت کی علامت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بیان کی تھی،
اور یہ علامت جو ہے یہ واقعہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ثابت ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ تو جیسے آپ دیکھیں گے کسی کسی کو موٹا جو ہے تل نکلا رہتا ہے، اس پر بال ہو جاتے ہیں، تو ایسے اس کے ہاتھ میں موٹا سا جو ہے گوشت نکلا ہوا تھا جیسے عورت کے پستان کے مانند، اور اس پر جو ہے بال تھے، چھوٹے چھوٹے بال تھے۔ اگلی روایت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا شبابة بن سوار عن نعيم بن حكيم عن ابي مريم قال ان كان ذلك المخرج لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل والنهار۔ یہ مخدج جس کا ہاتھ ناقص تھا یہ ہمارے ساتھ تھا اس دن مسجد میں، ان دنوں یہ مسجد میں ہمارے ساتھ میں رہتا تھا، یہ مخدج جس کا ہاتھ ناقص تھا۔ نجالسہ باللیل والنہار، لیل و نہار ہم اس کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ نجالسہ ہم اس کی مجلس میں بیٹھتے یا ہم اس کو بٹھاتے تھے لیل و نہار، شب و روز ہمارے ساتھ دن رات اٹھتا بیٹھتا تھا۔ وکان فقیرا، ایک فقیر آدمی تھا۔ ورأیتہ مع المساکین، میں نے مسکینوں کو ساتھ اس کو دیکھا تھا۔ یشہد طعام علی رضی اللہ عنہ مع الناس، لوگوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کھانے پر حاضر ہوتا تھا۔ وقد قسوتہ برنصلی، اور میں نے اس کے لیے کپڑا بھی پہنایا تھا۔ قال ابو مریم کہتے ہیں وکان المخدج یسمى نافعا ذا الثدیہ، یہ ابن مریم کہتے ہیں کہ مخدج کو نافع ذو الثدیہ کہا جاتا تھا، نافع ذو الثدیہ اسے کہا جاتا تھا، اس کا نام تھا۔ وکان فی یدہ مثل ثدی المرأة، اس کے ہاتھ میں عورت کے پستان کے مانند بنا ہوا تھا۔ علی رأسہ حلمۃ، اس کے سر میں، علی رأسہ اس پستان کے سر پر یا اس ہاتھ جو اس کا بازو تھا اس کے سر پر حلمۃ مثل حلمۃ الثدی، عورت کے پستان پر جو گھنڈے ہوتی ہے اس کے مانند بنا ہوا تھا۔ علیہ شعیرات، اس کے اوپر کچھ بال تھے، مثل سبالۃ السنور، جیسے بلی کے مونچھ ہوتی ہیں اس طرح سے اس کے اوپر بال تھے، بلی کی مونچھ کھڑی رہتی ہے بال، ویسے اس کے اوپر بال کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ علماء نے یا راویوں نے مختلف اسلوب میں جنہوں نے اس کو دیکھا تھا اپنے اپنے انداز میں بیان کیا۔ کسی نے کہا جیسے جنگلی چوہا ہوتا ہے اس کے دم پر جو بال ہوتے ہیں ویسے بال تھے اس کی پستان پر، کسی نے کہا کہ جیسے بلی کی مونچھ ہوتی ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو اپنے اپنے انداز میں انہوں نے بیان کیا۔ قال ابو داود وهو عند الناس اسمه حرقوس، امام ابو داود کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس، لوگوں کے نزدیک اس کا نام حرقوس تھا۔ یہ آدمی جو خوارج میں تھا، خارجی آدمی تھا، یہ اس کا نام حرقوس تھا، حرقوس۔ یہ حدیث البتہ یہ آخری حدیث جو یہاں باب میں مؤلف نے ذکر کی ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے ابو مریم، اور اس کا نام ہے قیس المدائنی الثقفی، یہ مجہول راوی ہے، اس بنا پر حدیث کی سند یہ ضعیف ہے۔ البتہ اس کے بارے میں جو اوصاف بیان ہو گزشتہ حدیثوں میں وہ حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں۔ یہاں پر یہ باب جو ہے مکمل ہوا، اور خوارج کے چند اوصاف اور ان کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان کے ساتھ مارکا اس باب میں مذکور ہوا۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔